تجوید کے ساتھ ہر ایک قاعدے کو بیان کروں گا، پھر آپ پورے سبق میں اپنے حساب سے اپنے مائنڈ سے دیکھنا، تبھی تو آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوگی کہ کس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، کون سا قاعدہ نہیں ہو رہا ہے، اور جزم سکون کا کیا کام ہے۔ میں آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک انشاءاللہ بتاؤں گا، اسی سے آپ اپنے مائنڈ سے پھر پورا سبق آپ پڑھ لیں گے۔ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ تا جیم زبر تج، رو یا زیر ری، تجری، یعنی کہ جیم کے اوپر جزم ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ جیم ساکن، اور جیم ساکن اپنے سے پچھلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اگر آپ نے یہ سبق اسکپ کر دیا تو جو چیز اس سبق کے اندر میں بتانے والا ہوں آپ اس چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ آج اس سبق کے اندر بہت خاص اہم ایسے پوائنٹس بتانے والا ہوں جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ویڈیو دیکھیے گا پوری، کیا پتہ آپ کا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا آپ کو معلوم ہو سکتا نہیں معلوم ہو۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جو قرآن کا حق ہے اسی طرح سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، یعنی جو قرآن کریم کا حق ہے اسی طرح سے قرآن کو پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو۔ جب ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تبھی تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 12 یعنی تختی نمبر 12 مشق سکون جزم کا سبق ہے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 مشق سکون جزم۔ جس حرف پر جزم ہو، یعنی یہ جو لائن کے اوپر ہے اس کو جزم بولتے ہیں، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو یہ میں بتاؤں گا حمزہ ساکنہ کس کو بولتے ہیں، یعنی کہ حمزہ کے اوپر جو اس طرح سے جزم آئے گا اس کو کیا بولیں گے؟ حمزہ ساکن، حمزہ ساکنہ۔ تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جو کہ میں اس سبق میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ تا جیم زبر تج، رو یا زیر ری، تجری۔ میں اس میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں سبق کو لگاتار شروع کرنے سے پہلے۔ میں آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک مثال ایگزامپل دوں گا، یعنی اس میں تجوید کے ساتھ آپ کو پوری فل ڈیٹیل بتاؤں گا کس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور جزم سکون کا کیا کام ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں نے یہاں تک اگر مثال دے دی اور آپ نے دھیان سے سن لیا اس چیز کو تو انشاءاللہ آپ پورا سبق میں آپ جزم سکون کس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی قلقلہ کیسے ہو رہا ہے، اخفا کیسے ہو رہا ہے، آپ اس میں قاعدے میں ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری بات کو بالکل دھیان سے سنیں، غور سے سنیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ تا جیم زبر تج، یعنی جیم کے اوپر جزم آ رہا ہے تو جیم ساکن بولیں گے اس کو، اور جیم ساکن اپنے سے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور ایسے ہی یا کے اوپر جزم آیا تو یا بھی یہ ہوا یا ساکن، یا ساکن اپنے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور اس میں ایک دوسری بات اور بتائے چلتا ہوں، جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں قلقلہ کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، تا جیم زبر تج، رو یا زیر ری، تجری۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ تا قاف زبر تق، تو دیکھیے ناظرین قاف کے اوپر جزم آ گیا
تو یہ جزم والا حرف کیا ہوگا؟ ساکن والا حرف، تو اس کو کیا بولیں گے؟ قاف ساکن، اور قاف ساکن اپنے سے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور اس میں دوسری بات، قاف کے اوپر جزم ہے تو یہ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک حرف ہے قاف، تو اس لیے اس میں قلقلہ کا بھی قاعدہ ہوگا۔ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر و، تقوی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، یعنی کہ غین پر جزم ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ غین ساکن، اور غین ساکن اپنے سے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور یا کے اوپر بھی جزم ہے تو یا بھی اپنے سے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یا پر جزم ہونے کی وجہ سے اس کو بولیں گے یا ساکن۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک مثال دی ہے، اب میں آگے کو پڑھانا لگاتار کنٹینیو کر رہا ہوں، تو آپ جس طرح سے میں پڑھوں اسی میں آپ اندازہ لگائیں کس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس میں جزم اپنے سے پچھلے والے حرف سے کیسے مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نشی، روت زبر رت، نشیرت، رو پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر عت، رفیعت، یا نون زبر یوں، قاف زبر قا، ینقا، لام زیر لی، ینقلی، با پیش بو، ینقلبو۔ تو اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتائے چلتا ہوں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اس میں نون کے اوپر جزم آیا تو یہ کیا بنا؟ نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، اور قاف حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کیسے؟ ینقلبو، یا نون زبر یوں، قاف زبر قا، ینقا، لام زیر لی، ینقلی، با پیش بو، ینقلبو، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا، حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، روتا زبر رت، حشیرت، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلمو، سین پیش سو، طا زیر طی، سطی، حتا زبر حت، سطیحت، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوس وی، سین پیش سو، یوس وسو، یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر نا، یسقونا، واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، وال، قاف تا زبر قت، والقت، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلم، افلا یعلم، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، ثا زیر ثی، بعثی، را زبر را، بعثرا، اذا بعثرا، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فأل، ہا زبر ہا، فألہا، میم زبر ما، فألہما، ہا الف زبر ہا، فألہمہا، فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو، را زبر را، فجورا، ہا الف زبر ہا، فجورہا، واو زبر و، تا قاف زبر تق، وتق، واو کھڑا زبر و، وتقوی، ہا الف زبر ہا، وتقواہا۔ اس کے اندر قاف کے اوپر جزم ہے، اور قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، اور اس کی آواز اس طرح سے نکال کر پڑھیں گے، وتقواہا، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، روح زبر رح،
نشرح علم نشرح لام زبر لا کاف زبر کا لک صاد دال زبر صاد را زبر را صاد را کاف زبر کا صاد را کا ہا لام زبر حل۔ تو دیکھیے یہ صاد را کا جو میں نے پڑھایا آپ کو، اس کے اوپر جزم آ رہا ہے اور یہ دال ساکن ہوا، تو یہ دال پہ جو جزم ہے حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں قلقلہ کا بھی قاعدہ ہوگا۔ صاد را کا اس طرح سے پڑھا جائے گا حل۔ حمزہ زبر ا تا کھڑا زبر تا اتا کاف زبر کا اتا کا فا زبر فا لام زبر لا فلا ہا میم پیش ہم فلہم حمزہ جیم زبر اج را دو پیش رن اجرن غین یا زبر غی را پیش رو غیرو۔ تو دیکھیے آپ اس کے اندر ایک قاعدہ اور بن رہا ہے، کون سا؟ اجرن غیرو میں۔ کیسے میں سمجھاتا ہوں؟ را کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش، اور دو پیش کو کیا بولیں گے؟ تنوین۔ تنوین کے بعد والا حرف کیا آ رہا ہے اس میں؟ غین، اور غین اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اس را دو پیش رن میں جو نون آ رہا ہے اینڈ میں، لاسٹ میں، اس نون کی وائس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ کے، جلد پڑھیں گے۔ کیسے؟ حمزہ جیم زبر اج را دو پیش رن اجرن غین یا زبر غی را پیش رو غیرو۔ تو اب کیسے پڑھیں گے ہم اظہار کر کے؟ اجرن غیرو اجرن غیرو۔ میم میم زبر مم نون واو پیش نو ممنو نون دو زیر نن ممنونن۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بولا تھا کہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوتا ہے اور کس طرح سے آواز نکلتی ہے۔ حمزہ قاف زیر اق را حمزہ زبر را، اس طرح سے جھٹکا نکلے گا، را اقرا، یعنی قاف کے اوپر جزم آ گیا تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قاف حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو کس طرح سے پڑھیں گے اس کو؟ اقرا۔ اور ایسے ہی آگے آ جائیں، یہاں پہ حمزہ آ گیا، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم، تو یہ کیا ہوا؟ حمزہ ساکنہ، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے جھٹکا مار کر؟ یا حمزہ پیش یو تا واو پیش تو یو تو نون زبر نا یو تو نا جیم حمزہ زیر جی نون الف زبر نا جئنا، اس میں بھی جھٹکا لگے گا کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو یہ حمزہ ساکن ہوا۔ یا حمزہ زبر یا میم پیش مو یا مو را واو پیش رو یا مرو نون زبر نا یا مرونا۔ تو دیکھیں یہاں پہ حمزہ ساکنہ آیا تو اس میں بھی جھٹکا لگ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔